جو آپ لوگ کو جیسے پتہ ہے نا، معلوم ہے سنت ابراہیمی، ذوالحج کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ سنت ابراہیمی کا۔ سنت ابراہیمی سے مطلب کیا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعہ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ یہ آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کا ساری چیزیں، سب کچھ جو چیزیں تھیں ان کی پیاری چیزیں تھیں وہ سب لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو آپ کو سب سے پیاری چیز ہے تو آپ ان کے پاس، تو عورتوں کو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہی ساری چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس اپنی پیاری سب سے پیاری چیز آپ کا بیٹا ہے، اس کو میری راہ میں آپ قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم اوبے کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بالکل قربان کرتا ہوں۔ اب وہ بابل کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں عراق کا پرانا نام کیا تھا؟ بابل، بیبلون، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بیبلون، اردو میں بابل کہتے ہیں۔ وہ بابل سے آل دا وے اونٹ پہ سفر کرتے ہوئے پہنچے، اور کہاں پہنچے؟ مکہ۔ اس زمانے میں مکہ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، بہت ہلکا پھلکا علاقہ تھا، چھوٹا سا، اور پورا ویلی تھا۔ ویلی مینس کیا ہوتی ہے؟ ارد گرد میں آپ کے پہاڑ ہوتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ دونوں پہاڑ ہوتے ہیں، اور بیچ میں ایک اسپیس ہوتی ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ویلی نا۔ تو ویلی آف مکہ، وہ ویلی آف مکہ میں کئی مہینے کا سفر کر کے وہ پہنچے اس زمانے میں 5,500 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا کٹھن سفر ہوگا، کتنا دشوار سفر تھا، مشکل سے۔ لیٹس سی، چلو اینی ویز وہ پہنچے اور اپنی وائف سے ملے، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو کہا۔ تو اس وقت سب سے پیاری چیز تو اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو جس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال، چھوٹے سے بچے تھے، 6 ایئرس، ہی واز 6 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ اسماعیل، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی آپ کو، اسماعیل علیہ السلام کو، میں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ وہ راضی ہو گئے، انہوں نے کہا بابا میں تو راضی ہوں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو، چلیں آپ کہاں لے کے چلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جنت سے ایک چھری لے کر آئے، تیز ترین چھری، اور ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ اب وہ لے کے اپنے حضرت حاجرہ کو انہوں نے کہا کہ میں بچے کو تھوڑا دور آگے گھمانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ اگر ماں کو بتا دیتے تو ماں تو دکھ ہوتا نا انہیں کہ یار میرا اپنا اتنا پیارا بچہ، ایک تو اتنے سالوں کے بعد مجھے میرا ایک اولاد ہوئی ہے اور وہ بھی آپ کی اس طرح کریں گے۔ لیٹس سی، بہرحال انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی انگلی پکڑ کے اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے اور دور لے کے گئے، اور جیسے ہی وہاں پہ حکم آیا کہ اب یہاں پہ آپ میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کریں، تو اب وہ ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گئے کہ میں کیسے کروں، کیا کروں، کیونکہ میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ بابا ایک کام کریں، آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لیں، چھری تو آپ کے ہاتھ میں ہوگی، پٹی باندھ لیں، آپ کو نظر بھی نہیں آؤں گا میں، اور میں لیٹ جاؤں گا زمین پہ اور آپ مجھے ذبح کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ پسند آیا کہ ہاں یار میرے بیٹے نے مجھے یہ تو کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا زمین پہ لیٹ گئے، اور چھری ان کے ہاتھ میں تھی جو کہ شدید ترین تیز تھی، تیز ترین چھری، جنت سے آئی ہوئی چھری تھی وہ۔ صرف ان کو کیا کرنا تھا؟ گلے پہ چلانا تھا بس۔ لیکن ہاں اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی اسماعیل علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے فوراً اسماعیل علیہ السلام کو فوراً ایک سائڈ پہ کر دیا، اور اس جنت سے ایک دمبا آ گیا۔ اس زمانے سے آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے جیسے ہی وہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ دمبا ذبح ہو گیا، میرا بیٹا ذبح ہو گیا، لیکن وہ تو برابر میں کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک ان کی آواز ہے بابا اب آپ آنکھ کھول لیں۔ وہ ایک دم چونک گئے، آواز سے چونک گئے، بھائی میں تو اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، بیٹا میرا لیٹا ہوا تھا، میں تو اس کو ذبح کر رہا تھا، یہ آواز کیسے آ گئی دوبارہ؟ وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو گئے، اور یہ قربانی رہتی دنیا تک
سنت ابراہیمی کہلائے گی، اور لوگ 10 ذی الحج کو ہر سال جو ان کی استطاعت ہوگی وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اور پتہ ہے آپ کو قربانی کا اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی جانور کی ایک کوئی بھی جانور واٹ ایور، آئدر اونٹ ہو، ادھر گائے ہو، بیل ہو، بکرا ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، اس کے ایک بال کے عوض ہمیں ایک نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکیاں۔ تو اب آپ سوچ لو، امیجن کرو، یہ کاؤنٹلیس نیکیاں، کیا ہم گائے اور بکروں کے بال کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں، امپاسبل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں، لیکن